اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة نصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی مسلح آپ کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو دوبارہ ہماری زندگیوں میں شب برات جیسی معظم رات نصیب فرمائے. درود پاک کے نذرانے نازل ہو آقا مدنی احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ پاک نے صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ دوبارہ شعبان کی رات ہمیں نصیب کی،
جس کو ہماری زبان میں شب بارات کہا جاتا ہے، ورنہ ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ بیچارے ایسے تھے ہمارے ساتھ جو اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ قبروں میں چلے گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ وہ دن میرے اور آپ کے اوپر ضرور آنے والا ہے۔ آج الحمدللہ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، ہم خود غسل کر آئے، اپنے پاس جو صاف ستھرا کپڑا کا پہن کر آئے، مسجد کو چلتے ہوئے آئے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا ہم خود نہیں آئیں گے اور ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے، ہم خود غسل نہیں کریں گے، یہ سب کچھ کرایا جاتا ہے۔ موت آئے گی تو انسان کو اب خود غسل نہیں کرے گا بلکہ اسے کرایا جاتا ہے، خود کپڑا نہیں پہن گا اسے کپڑا پہنایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، خود مسجد کو نہیں آتا بلکہ اسے لایا جاتا ہے، وہ خود یہاں سے نہیں جاتا بلکہ اسے لے جا کر دفنا دیا جاتا ہے۔ اس وقت سے پہلے اللہ پاک یہی چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اس کے گرویدہ بن جائیں، اس کے لاڈلے بن جائیں۔ اسی لیے ہیلا بہانہ کسی طرح سے اللہ پاک چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ میرا بندہ میرا خاص بن جائے۔ اسی لیے ایک سفر کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے تھے، ابھی مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے تھوڑی دور کا فاصلہ تھا، آقا وہیں پڑاؤ ڈال دی۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو یہ چاہت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے کہ حضور کی خدمت کرے، حضور کے قافلے کی خدمت کرے۔ اس لیے ایک عورت جیسے ہی معلوم ہوا کہ آقا آ گئے ہیں تو اس نے دعوت رکھی، تندور میں روٹیاں پکائی اور پکا کر بیچاری تھکی ماندہ اس نے کھانے سے پہلے اللہ کے صحابہ سے کہا کہ میں آپ کے پیغمبر سے ملنا چاہتی ہوں، بات کرنا چاہتی ہوں، ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ نے کہا کر سکتی ہو، کوئی بات نہیں، آؤ بات کرو۔ اب وہ عورت حضور علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول آپ آ گئی، میری خوش قسمتی ہے، میں آپ کی مہمان نہیں، آپ میرے مہمان ہیں، اس سے بڑی مجھے کوئی اور خوشی نہیں ہے، لیکن ایک سوال دل میں کھٹکتا ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہوں؟ کہا حضور میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اب میں روٹیاں پکاتے ہوئے اس تندور کے پاس، جب بھی وہ چھوٹا سا بچہ وہ میرے پاس آتا ہے میں اس بچے کو پھر لے جاتی ہوں، اسے اس تندور سے دور ہٹاتی ہوں، کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ اس آگ میں گر جائے، اس تندور میں گر جائے، مجھے پسند نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ بندوں پر محبت کرتے ہیں، تو کیسے اللہ ان انسانوں کو، ان بندوں کو اٹھا کر آگ کے تندور میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ نیچے دیکھتے رہے اور آنکھوں سے اسی طرح آنسو نکلتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ پیغمبر آپ سنا دیجئے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم ولکن الناس، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، خود بندہ اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے، خود
जहन्नम में डालकर अल्लाह को क्या मिलता क्या है? इन शकरतुम, अगर तुमने शुक्र बजा डालिया, अगर तुम ईमान कबूल कर लिए, हमारी बात मान लिए, तो तुम्हारा फायदा है। हमें क्या जरूरत है कि हम तुम्हें उठाकर जहन्नम में डाल दें? इसीलिए अल्लाह ताला ऐसी मौसम बनाते हैं। ये वो रात है, हदीस मुनव्वरा में रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये रात जैसे ही सूरज गुरूब होता है, उस वक्त से लेकर तुलू होने तक अल्लाह पाक फइन्न अल्लाह यंज़िलु इला समाई दुनिया, दुनिया के आसमान के ऊपर आ जाते हैं और ऐलान करते हैं कोई है मग़फ़िरत का मांगने वाला, मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ। आवाज आ रही है, लेकिन हम और आप इतने कमजोर कि हमें सुनाई नहीं देता। अल्लाह चीख रहे कोई है मग़फ़िरत का मांगने वाला, मैं उसे माफ करना चाहता हूँ। हदीस में आता है सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक आदमी बड़ा ही कम वक्त का गुनहगार इंसान, सब लोग उससे परेशान हो चुके थे। जाहिर सी बात है, एक आदमी कितना उसको समझाया जाता है, बोला जाता है, समझाया जाता है, लेकिन वो समझता नहीं। इसलिए सब बस्ती वाले इकट्ठा हो गए और हज़रत मूसा से शिकायत की कि हम इस बंदे के साथ रहना नहीं चाहते, या तो हम चले जाएंगे या उसको निकाल दीजिए। सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि इस बंदे को शहर से अलग कर दें। बड़ा ही अजीब किस्म का इंसान है, सब इससे बेजार आ चुके हैं, सबको इससे तकलीफ होती है, बात बात पर लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लिहाजा इस आदमी को उठाए शहर से किसी को फेंक दिया जाए। अब सब एक हो जाए तो जाहिर सी बात है, बस्ती वाले इकट्ठा हो गए, अब उस आदमी को ले जाकर बस्ती के किसी किनारे पर भगा दिया गया। चंद दिन गुजरे, अब जैसे ये चंद दिन गुजरे हैं, अब उस आदमी को बीमारी लायक और ऐसी बीमारी के बेचारा उठ नहीं पाता, कभी दाएं तरफ देख रहा है, कभी बाएं तरफ देख रहा, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं, कभी आगे कभी पीछे, कोई उसे पूछने वाला नहीं। तो फौरन अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ निगाह उठाते हुए कहा, मेरे अल्लाह, सबने मुझे भगा दिया, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं है, तेरी एक ज़ात है, अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, अगर तूने नहीं माफ किया तो मेरा कौन पुरसाने हाल है। अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुआ और अल्लाह को संतरमाओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले फौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहे, जाओ फुला जंगल में हमारा आदमी है, हमारा एक वली है, मेरा एक दोस्त है, उसका इंतकाल हो चुका है, वो तड़प तड़प कर दुनिया से चला गया है, तुम जाओ और उसे गुस्ल दो, उसे कफनाओ और ऐलान कर दो, जो जो उसकी जनाजे में शरीक होगा, मेरी इज्जत और जलालत की कसम मैं उन सबको माफ कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कर दिया, सब लोग इकट्ठा हो गए कि आखिर वो अल्लाह का वली कौन है, वो अल्लाह का दोस्त कौन है, चलो जाकर देखें। लेकिन और ऐलान तो होगा, क्योंकि नबी की जुबान से जो बात निकलती है वो झूठी नहीं हो सकती, इसलिए सबको ये तड़प थी, फिक्र थी कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए, मेरी मग़फ़िरत हो जाए। सब के सब निकल पड़े हज़रत मूसा के साथ, जाकर देख रहे हैं वो बंदा है जिस बंदे को बस्ती से निकाल दिया गया, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं। सब लोग परेशान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के कहने के मुताबिक आपने उसे गुस्ल दिया और उसे कफनाया गया और उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई गई, उसे तदफीन हो गई। फिर अल्लाह से इल्तिजा करने लगे, अल्लाह एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जो बंदा इतना बड़ा गुनहगार कि सब लोग इससे परेशान आ चुके थे, सब लोग इससे नाराज हो चुके थे, लेकिन हम सब ने इसको निकाल कर बस्ती से भगा दिया था और आपने तो इसे अपना वली कहा, अपना दोस्त कहा, और इसकी जनाजे में जो जो शरीक होता उस सब की मग़फ़िरत का ऐलान आपने किया। आखिर क्या वजह है? कहा कि मूसा, सबके दर बंद हो चुके, लेकिन मेरा दर कभी बंद नहीं हो सकता, मेरा
یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے. میں اور آپ اللہ سے اتنا دور بھاگنا چاہتے ہیں. بزرگان محترم یاد رکھیے گا اس میں میرا اور آپ کا نقصان ہوگا, اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں. کیونکہ اس بندے نے بڑی عجیب دعا کی. اس نے یہ کہا اے اللہ اگر تجھے عذاب دے کر تیری شان میں بڑھوتری آتی ہو تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ مجھے عذاب دیجیے. اگر مجھے معاف کر کر آپ کی شان میں کمی ہوتی ہے نہ مجھے معاف نہ کرنا. تو اللہ کو بندہ بڑا پیارا اور بڑا محبوب ہوا. اللہ نے سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا. یہ عظیم راتیں, ایسی بابرکت راتیں, اسی لیے ان راتوں میں حدیث میں آتا ہے اللہ پاک خود آ کر پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت کا مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں, کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں. روزی تین چیزوں کا نام ہے. ایک کھانا, کپڑا, مکان. یہ تین چیزیں ملا کر روزی ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یہاں اللہ چیخ رہے ہیں, اللہ کے روزی کے دروازے اس کے لیے کھولنا چاہتے ہو, اب بندہ خود بند کر لے تو بتائیے بزرگان محترم میرے اور آپ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں بیچارے آج مسجد کو آنا چاہ رہے تھے لیکن آج وہ گھروں پہ پڑے ہیں, بیماری لاحق ہے, کوئی تو ہسپتالوں میں پڑا ہوا, اللہ صحت عافیت عطا کرے. ہم اللہ کا شکر بجا رہے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں مسجدوں میں بلایا, اللہ نے ہمیں عبادات کی توفیق دی. اس کے برخلاف ہم تماشائی بن گئے. میں اور آپ ایسے تماشائی بن جاتے ہیں جیسے بیان ختم ہوتا ہے بھائی حضرت ہمارے امیر شریعت کا اعلان ہے کہ دیکھو اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو, ورنہ اپنے گھروں میں جاؤ عبادات کرو. کہ یہ تو آپ کی یہ ہے کہ اگر آپ کو کتنی چاہے عبادت کیجیے گا, کوئی حرج نہیں, لیکن راستوں میں کھڑے ہونا, بیکار کے گپ شپ کرنا. بزرگان محترم رات تو گزر جائے گی, آپ عبادت کیجیے تب بھی گزر جاتی ہے, آپ عبادت نہ کیجیے تب بھی گزر جائے گی, لیکن فائدہ تو اس کا ہوگا جس نے عبادت کیا ہو. فائدہ تو ارے اس رات کے اندر اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے, وہ ایک سبحان اللہ کی قدر ان قبر میں رہنے والے ہمارے مرحومین سے پوچھئے گا, ان کو پتا چلے گا ایک سبحان اللہ کی کیا قدر ہے. سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کی امت کا ایک بندہ عابد جو ہے, حضرت سلیمان کا لشکر جو اتنا بہت اللہ نے نوازا تھا, دولت عطا کی, حکومت عطا کی, آپ کو نبوت بھی عطا کی. آپ کی حکومت جہاں انسانوں پر, چرند پرند پر, جنات پر, سب پر تھی, ہواؤں پر آپ کی حکومت تھی. تو جیسے ہی ہوا پر آپ اپنے لشکر کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ جو عابد تھا بڑے عجیب انداز میں اس نے کہا سبحان اللہ, اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی حکومت دی ہے. اور حضرت سلیمان نیچے اترے, کہا عابد سن لینا, میری حکومت فنا ہو جائے گی, میری سلطنت ختم ہو جائے گی, لیکن تم نے جو سبحان اللہ کہا ہے
ہمیں اس پر یقین ہے. معاف کیجیے گا بزرگان محترم، مجھے اور آپ کو صرف میں اور آپ نام کے مسلمان ہیں، ہمیں وہ یقین نہیں ہے جو یقین صحابہ کو تھا. صحابہ کو ایسا زبردست یقین تھا، اسی لیے کلام مجید میں اللہ پاک نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے حضرات صحابہ کا ایمان تھا. اتنا مضبوط ایمان. حضور کہہ لیجیے ہو کر رہے گا. ہمیں شک ہوتا ہے ہوگا نہیں ہوگا، لیکن صحابہ اللہ اکبر کہہ دیے کہ اب نہیں کہ دشمن کے سامنے ان کا کچھ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو یقین تھا موت اور حیات، ذلت، عزت، نفع، نقصان سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. اس یقین کو ہم بٹھائیں کہ آج اللہ ضرور معاف کریں گے. یہ بڑی بابرکت اور معذب رات ہے. اس رات میں ہم جتنا چاہیں اللہ سے معافی مانگیں، اللہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ میرے سے ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، تو اللہ پاک ضرور معاف کرے. لیکن اتنی عام معافی کے باوجود، عام اعلان کے باوجود، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی اللہ ایسی راتوں میں بھی معافی نہیں. جبکہ عام اعلان ہو رہا ہے، بولا جا رہا ہے کہ اللہ 70 عام سے زیادہ محبت کرنے والے آج ہاتھ اٹھا لو، معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گی. لیکن بزرگان محترم، دو قسم کے گناہ ہیں. ایک گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، ایک گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. یعنی ایک گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، ایک گناہ کا تعلق بندوں سے ہے. اگر بندہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرتا ہے، مثلا اب تک بے نمازی تھا، آج ارادہ کر لیا کہ اے اللہ میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. اب تک جھوٹ بولتا تھا، آج ارادہ کر لیا کہ اللہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا. اب تک زکات ادا نہیں کیا تھا، آج ارادہ کر لیا کہ اللہ میں اس کے بعد سے زکات دیتا رہوں گا. اب تک روزے نہیں رکھتا تھا، اب ارادہ کر لیا اللہ میں اب سے روزے رکھوں گا. عبادات کے سلسلے میں، حقوق اللہ کے سلسلے میں اگر اللہ کے حقوق اس نے توڑا ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اپنا دامن پھیلاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں. بلکہ یہاں تک حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے توبہ کی، جس نے گناہ نہیں کیا. یہ حقوق اللہ سے تعلق ہوتا ہے. ایک حقوق العباد سے تعلق ہے. حقوق العباد سے تعلق کا مطلب یہ اگر میرا حق، میں نے کسی کا حق مارا ہے، جب تک میں اس کا حق ادا نہیں کروں گا، میں حج پر حج کرتا رہوں، روزے پر روزہ رکھتا رہوں، نماز پر نماز پڑھتا رہوں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اللہ معاف نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے جاؤ پہلے ان سے معافی کر آؤ جن کا ہم نے حق مارا ہے. آج بندہ کیا کرتا ہے؟ عینت کے سامنے کھڑے ہو کر ماشاءاللہ اپنا چہرہ دکھتا ہے کہ کتنا خوبصورت ہے، بال سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، داڑھی بنانے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کے چہرے پر کوئی داغ ہو اسے ہٹانے کی ضرور کرے، کوئی عیب نہیں ہے. اللہ ان بندوں کو پسند کرتے ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتے ہیں. پاک صاف رہیں، منع نہیں ہے شریعت. جہاں ہم ظاہر پاک رکھتے ہیں بزرگان محترم، اپنا باطن، اپنے دل کو پاک کریں. میرا اور آپ کا دل ناپاک ہو چکا ہے. دیکھیے اگر کوئی جسم پر ناپاک کپڑا ہوگا اس کی نماز ہوتی ہے؟ نماز نہیں ہوتی. اگر زمین پر ناپاکی لگی ہے، کوئی سجدہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوتی. وضو کیوں کرتے ہیں؟ وضو کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ناپاکی ہو گئی، ہم استنجا کر لیے، یا بڑا استنجا کر لو، چھوٹا استنجا کر لو، یا غسل واجب ہو گیا تو غسل کر کر پھر وضو کر کر ہم آتے، کوئی بات نہیں.
لیکن بزرگان محترم اصل موضوع میرا یہی ہے کہ اس چیز کو آج لے کر رکھیے گا. بار بار یہ باتیں نہیں آتی, پتہ نہیں, لیکن گزشتہ سال لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں اگلے سال بھی یہ سال ملے گا. آپ ذرا سوچیے, آپ کے دوستوں میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں, جوان بھی چلے گئے, بوڑھے بھی چلے گئے, حتیٰ کہ معصوم بچے بھی دنیا سے پیدا ہو گئے. اللہ کی بات ہمارا دل ناپاک ہو چکا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان معظم راتوں میں, بابرکت راتوں میں جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق اختیار کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ناتا توڑتا ہے, اللہ اس بندے کو معاف نہیں کرتا. آج کتنے رشتہ داروں کے ساتھ میری اور آپ کی گفتگو میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں آپ بیان کر رہے تھے اس طرح سے, آپ نے فوراً کہا کہ دیکھو ایک آدمی ایسا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے وہ ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے, وہ اپنے رشتے کو توڑ کر آیا ہے, وہ قاضی الرحم ہے, وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے. تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, بیچارے فوراً گئے, ان کی خالہ سے اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا تھا. ہوتا ہے, دیکھیے ہم انسان ہیں, ہمارے ہی سے غلطی ہوتی ہے, ہم فرشتے نہیں ہیں. چار برتن ملتے ہیں, ضرور آواز ضرور آتی ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے جب آپس میں تو مئی ہو گئی تو اب وہ بیچارے صحابی اٹھ کر گئے اور جا کر اپنی خالہ سے کہا کہ اللہ کے لیے معاف کر دو, دیکھو تیرا اور میرا آپس میں لڑنا حضور کو پتہ چل گیا ہے. حضور نے صاف اعلان کر دیا کہ ایک آدمی ہماری مجلس میں ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ نحوست ہے کہ وہ قاطع الرحم ہے, وہ رشتہ داروں رشتے ناطے کو توڑنے والا ہے. تو یہ اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں, آپ معاف کر دیجئے. اب خالہ اور بھانجے میں آپس میں محبت بڑھ گئی. دوبارہ وہ صحابی اللہ کے رسول کی مجلس میں تشریف لائے. حضور نے اس صحابی کو دیکھا اور کہا کہ یاد رکھو جس مجلس میں ایسا آدمی ہوگا جو رشتے ناطے توڑنے والا ہوگا تو اس مجلس پر اللہ کی نحوستیں پڑھتے ہیں. آج ہم دعاؤں پر دعا کرتے ہیں, ہم رونے پر روتے ہیں, چیخ کر چلا کر قابل اللہ کر رو رہے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے وہ آدمی ہماری مجلس میں نہ بیٹھے جو رشتہ داری کو آپس میں توڑنے والا ہو, قاطع الرحم ہو, نفرت رکھنے والا ہو, کینہ رکھنے والا ہو. اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں. جبکہ اتنی معظم رات ہے, بابرکت رات ہے, جس میں کہا گیا کہ سب کو معافی کا اعلان ہے. آپس میں رشتہ داری ایک بہت ہی غنیمت کی چیز ہے. بروز قیامت اعلان ہوگا یہ رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا ہے. جو رشتہ داری سے جڑا رہا اللہ پاک قیامت کے روز اس کو اپنی رحمت سے جوڑیں گے, اور جو رشتے ناطے کو توڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے. اللہ توڑ دیا تو ہم کہاں جائیں؟ ہمارا دل ناپاک ہو چکا ہے. آپ کو ظاہری ناپاکی آ گئی, آپ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھتے, آپ بغیر وضو کے قرآن نہیں پڑھتے, آپ بغیر وضو کے طواف نہیں کرتے, آپ بغیر وضو کے صلاۃ الحاجات نہیں پڑھتے. جہاں اس کا آپ خیال کرتے ہیں میرا اور آپ کا دل ناپاک ہو چکا ہے. دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. سنو, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, تم کیا ہو کدھر ہو تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھا جاتا, بلکہ اللہ کس کو دیکھتے ہیں؟ اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتے. کہا گیا کہ اللہ سے پوچھا کہ این بیتک, آپ کا گھر کہاں ہے؟ این مسکن, آپ کا مسکن کہاں ہے؟ فرمایا کہ میں مومن بندے کے دل میں ہوتا ہوں. جو
کوئی برداشت کرے گا؟ کعبۃ اللہ توڑ دے کوئی برداشت کرے گا؟ تلواریں نکل جائیں گی، لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے گا بزرگان محترم کہ ہم سے کس کس کے بارے میں دل ٹوٹا ہے؟ ہم کئی یہ آگ اتنی بھڑک چکی ہے، اتنی بڑی ہو چکی ہے، خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، جل کر راکھ ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے۔ اسی لیے فرمایا بروز قیامت دو چہرے والا آدمی، دو چہرے والا کون ہے؟ وہ آدمی جو سامنے سے کچھ اور ہوتا ہے اور پیچھے سے کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ دو چہرے والا کبھی جنت میں جانا تو دور کی بات، جہنم کے اندر جا کر رہے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سنی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے خطرناک گناہوں سے پاک۔ اپنے رشتہ داروں آج اس وقت اس سے ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو ایک ہونا ہے، ہمارا ایک پن ایسا۔ دیکھیے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب حضرت نے سب کو بلایا، اپنے گورنروں سے کہا کہ بھائی تم لکڑی توڑو، ایک بینڈا سب کے ہاتھ دیا، سب اپنے ہاتھ میں لیتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے بینڈا تو سب کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ سکتا، تو پھر حضرت نے ایک ایک لکڑی سب کے ہاتھ دی تو سب نے آسانی کے ساتھ توڑ دیا۔ حضرت نے اس سے ایک پیغام دیا، یہ میسج دیا، دیکھو تم اکٹھا رہو گے، کوئی میں کا لال تمہارا بال برابر بینڈا نہیں کر سکتا، تم ٹکڑے ہو جاؤ گے تو آسانی کے ساتھ تم آپس میں ٹکراؤ کر لو گے، دل ناپاک کر لو گے، دل میں کینہ بغض رکھو گے تو اللہ ایسی راتوں میں معاف کرے گا۔ آج یہی وجہ ہے آج ہم ایک نہیں ہیں جس کی بنیاد پر باطل طاقتیں۔ بزرگان محترم دیکھیے دو آدمیوں میں جنگ ہوتی ہے، جیتا کون ہے؟ جو پاور والا ہوگا وہی جیتتا ہے۔ اب یہاں ہمارے پاس ایمان کا پاور ہوگا، اعمال کا پاور ہوگا تو ہم باطل دشمنوں سے آسانی کے ساتھ اگر وہ ہم سے ٹکرائے تو پاس ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ مضبوط ہو، ہم کمزور ہو، کمزوری کی تو بات یہ ہے کہ ایسا نہ سمجھے کہ نہیں مولوی صاحب ہمارے پاس بھی طاقت ہے، آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اصل طاقت یہ ہے بزرگان محترم اپنے اعمال اچھے کریں۔ ایمان کی حرارت صحابہ کو دیکھیے، صحابہ کے پاس ٹوٹی تلواریں، صحابہ کے پاس گھوڑے نہیں ہیں سوار ہونے کے لیے، صحابہ کے پاس اونٹ اتنے نہیں ہیں جتنی زیادہ تعداد صحابہ کی ہے، پیر میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، لیکن سامنے کھڑے ہو کر دشمن کو للکارنے والے۔ یہ پاور اور یہ طاقت جو آتی ہے بزرگان محترم، یہ اعمال حسنہ کی بنیاد پر دل صاف ستھرا رکھے۔ کوئی آدمی کسی کے دل کو توڑ دیتا ہے، یاد رکھیے گا وہ کعبۃ اللہ پر جا کر روئے، بار بار معافی مانگے، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتے۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، اس لیے آسان مثال سمجھ جائیے، میں آ کر آپ کو قرض دینا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور ہمارے جو والد ہیں وہ آ کر آپ سے معافی مانگیں گے تو کیا آپ معاف کر دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے کہ بھئی آپ کا ہمارا کچھ نہیں ہے، جو ہمیں دینا ہے، جب تک وہ آ کر ہم سے معافی نہیں مانگے گا ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ بندوں کا جو حق ہوتا ہے اگر جا کر ہم اللہ سے کہیں اللہ تو معاف کر دے، اللہ میں ایسا کر دیا، اللہ میرے سے ایسے گناہ ہو گئے، تو اللہ کہیں گے پہلے جاؤ جس کا تم نے حق مارا ہے اس کا حق ادا کر دیا۔ اور اس کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے جانی حق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مالی حق۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کا مال کھا لیا، کسی کی پراپرٹی ضبط کر لی، ہڑپ لیا، قبضہ کر لیا، اب اس کے بعد معاف کرا ہاں یہ معافی ہے، پہلے جائیں گے اگر وہ آدمی باحیات ہے تو اس کا ہم نے جو دیا اسے واپس کرے، پہلے اس کو واپس کرنے کے بعد پھر اس سے معافی مانگے، دیکھو میں نے تمہارے مال پر قبضہ کر لیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی، لو تم اپنی چیز رکھ لو، مجھے اللہ
معاف کر دیں۔ ایک بات تو ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، دلوں کے اندر کینہ نکالیں، بغض نکالیں۔ دیکھیے اب اس کے بعد والی راتیں، اس کے بعد والے ایام ہمارے سامنے بڑا معظم محترم مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک والا مہینہ، جس کے اندر ہم نفل پڑھتے ہیں، فرض کا ثواب ہے، فرض پڑھتے ہیں 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ اگر کسی کو ایک گھونٹ پانی روزے کی سے اختیار کراتے ہیں، اللہ پاک آپ کو نوازتے ہیں۔ یہ ثواب کمانے کی ایک ایک نیکی پر 10 گنا بڑھ کر آپ کو ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے اللہ نے مجھے اور آپ کو پاک کرنے کے لیے ان راتوں کو رکھا ہے۔ یہاں سے اٹھ کر جن جن سے ہم سے تکلیف ہو گئی ہے، جن جن کا ہم نے دل توڑا ہے، بزرگان محترم شرم آئے گی اور دل یہ کہے گا ارے میں نے تو اس کا دل توڑا ہے، کیسے جا کر میں اس کے سامنے کروں، ہمارا دل نہیں مانتا۔ لیکن یاد رکھیے گا حدیث میں آتا ہے، رسول علیہ السلام نے فرمایا من ترفع للہ رفع اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ پاک اسے بلند کرے گا۔ آپ معافی مانگنے سے آپ کیا نہیں ہو جاتے، چھوٹے نہیں ہوتے۔ دیکھیے مردہ جو ہوتا ہے وہ اکڑتا ہے، زندہ آدمی اکڑتا نہیں ہے، جھکتا ہے۔ ہم زندے ہیں، ہم جائیں ان سے معافی مانگے، اگر وہ بحیات ہو تو ان سے معافی مانگے، ان کا مال ہم نے کھایا ہو تو اسے واپس کر دے، ہم نے ان کی بے عزتی کی ہو تو انہیں عزت دے، ان کا ادب و احترام کرے۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہو تو ان کے اگر کوئی ورثہ باقی ہو، ہم ان کے پاس کہیں کہ دیکھو تمہارے باپ کا ہم نے مال اتنا قبضہ کر لیا تھا، لو یہ واپس کر دو، ان سے جا کر معافی مانگ کر ادا کر دیں۔ ورنہ بزرگان محترم روز قیامت کوئی رشتہ داری کام نہیں آتی، کوئی نہ کچھ بھی کام نہیں آتا، وہاں تو صرف یہ دیکھا جاتا ہے کیا کر آیا ہے، کیا کر نہیں آیا ہے۔ اچھائی کیا ہے تو اس کے ساتھ اچھا فیصلہ کریں گے، اس کے ساتھ اچھائی ہوگی، اس کے ساتھ جنت کا معاملہ ہوگا، اس کے ساتھ پھر جہنم سے بچایا جائے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر اس نے یہاں دنیا کے اندر ماشاءاللہ نمازی تھا، حاجی تھا، سب کچھ تھا، لیکن کسی کا دل توڑنے والا تھا، کسی کا مال کھانے والا تھا، ظالم قسم کا انسان تھا، سب اس سے بیزار آ چکے تھے، یاد رکھیے گا ایسا انسان ہوگا اس کی نمازیں اسے کچھ کام نہیں آئیں گی، اس کی قرآن کی تلاوت اسے کام نہیں آئے گی، اس کا حج اسے کام نہیں آئے گا، جب تک کہ وہ حق والوں کا حق ادا دنیا میں ادا کرے گا۔ بڑا آسان معاملہ ہے، جائیں گے معافی مانگیں گے وہ آپ کو معاف کر دے گا، دل جوڑ جائیے، اور اگر آپ نے اس سے معافی مانگ لی تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دیں گے، معاملہ ختم۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں آپ جتنا بھی معافی مانگ لیں وہاں معافی نہیں چلے گی، وہاں تو اگر کسی کا حق آپ نے دبایا ہے تو پھر اس کے گناہ اٹھا کر آپ کے سر ڈالیں گے، اگر آپ کے پاس نیکیاں ہیں تو آپ کی نیکیاں لے کر اسے ڈالیں گے، اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ اٹھا کر آپ کے سر ڈالیں گے۔ اس لیے موقع اچھا ہے ان راتوں میں جہاں ہم نفلی عبادتوں کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، اس سے کئی زیادہ دیکھیے ان راتوں کے اندر کینہ رکھنے والے کی اللہ معافی نہیں کرتے، اور اللہ بغض رکھنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے، اسی طرح کسی کا دل توڑنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے، اور غیبت کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے، چغلخوری کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ ماں باپ کے ساتھ ہمارا برا سلوک ہو گیا، موقع ہے جائیے معافی مانگ لیجیے، ماں باپ بڑے رحم دل ہوتے ہیں، آپ صرف زبان سے کہیے وہ آپ کے سینے کو سینے سے لگا لیں گے، اپنے کلیجے سے لگا لیں گے، کہیں گے بیٹا تم نے غلطی نہیں کی ہے۔ اگر بدقسمتی سے ماں باپ کی موجودگی میں ہم نے ان کے ساتھ ناانصافی کی، برا سلوک کیا، وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن آج اللہ نے توفیق دیا ہے، دیکھیے شریعت کتنی اللہ قربان چاہیے اسی شریعت پر، اللہ نے آسان راستہ رکھ دیا کہ دیکھو اگر ایسی حالت ہے کہ تم نے زندہ پن میں ماں باپ کو ستایا تھا، اب وہ بیچارے قبرستان چلے گئے، وہ انتقال ہو گئے، تو ان بچوں کے لیے بھی، ان اولاد کے لیے بھی اللہ نے جنت کا راستہ رکھا ہے۔ کہاں کہ تم ان کے لیے ایثار ثواب کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کی مغفرت کی دعائیں کرو،
مولانا مفتی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ پاک بروز قیامت ایک بندے کو بلائیں گے, کہیں گے کہ بندے بتا تو ہمیشہ گناہ کرتا رہا. وہ کہے گا اے اللہ میں تو گناہ کرتا تھا, میرے اوپر شیطان غالب آ جاتا, میں پھر گناہ کے بعد پھر دل میں ارادہ ہوتا میں جو یہ کر رہا ہوں اللہ کی نافرمانی, اللہ معاف کر دے, معافی مانگتا رہا. لیکن شیطان تو اس کے اوپر حاوی تھا. اب شیطان جیسے ہی حاوی تھا ایک مرتبہ, لیکن یہ بہکاتا تھا, یہ گناہ کرتا تھا, لیکن توبہ نہیں چھوڑتا. حتیٰ کہ اللہ پاک کہیں گے میرے بندے, اور فرشتوں سے کہیں گے دیکھو یہ بندہ کبھی توبہ کرنے سے, کبھی اپنے شرمندگی ہونے سے کبھی یہ پیچھے نہیں ہٹا تھا, استقامت کے ساتھ ہمیشہ یہ توبہ کیا کرتا تھا. لیکن شیطان اس کے اوپر حاویہ ہو کر اسے گرا دیتا, اسے گناہوں میں ملوث کر دیتا. لہذا فرشتوں تم گواہ رہو, میں نے اس بندے کو معاف کر دیا. ہو جاتا ہے, ہو جاتی ہے. آج اس رات میں ہم جہاں نفل عبادتوں میں زیادہ زور دیتے ہیں, اس سے بہتر ہے اپنے گھر جائیے. اگر بیوی پر آپ نے ظلم کیا ہے جائیے بیوی سے معافی مانگیے. اگر ماں باپ پر آپ نے ظلم کیا ہے جائیے, آپ تہجد پڑھنے سے بہتر ہے, آپ کو نفل پڑھنے سے بہتر ہے, آپ کو قرآن پڑھنے سے بہتر ہے. پہلے جائیے جس کا آپ نے دل توڑا ہے, ماں باپ کا دل توڑا ہو ان سے معافی مانگیے, رشتہ داروں کا دل توڑا ہو ان سے معافی مانگیے, کسی دوست کا دل توڑا ہو اس سے معافی مانگیے, بیوی پر ظلم کیا ہو چاہیے اس سے معافی مانگیے. معافی مانگنے میں آپ چھوٹے نہیں ہوتے, بس خدا نے محترم لوگوں کے سامنے اگر چھوٹے ہو جائے تو ہو جائے, لیکن اللہ کی نگاہ میں آپ بڑے ہو جائیں. اللہ آپ کو بڑا کرتا ہے. عبادت مسجد میں بیٹھ جانا ماشاءاللہ رونا, پوری رات آپ عبادت کرتے رہے, لیکن آپ نے ان سے معافی نہیں مانگی کیونکہ آج کی رات بڑی اہم رات ہے. کتنے میرے نوجوان دوست ایسے ہیں اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں. ایک عائشہ نہیں ہے, ہزاروں عائشائیں ایسی ہیں. وہ تو بچی کو کہہ دیا کہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کا بوجھ نہ بنے, اس وجہ سے اس بچی نے خودکشی کر لی. ہم یہ نہیں کہتے یہ کرنا شریعت میں جائز ہے, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اتنا سمجھ چاہیے گا کتنی بہنیں ایسی ہیں بیچاری مجبور ہو کر اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے, ان معصوم کلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے ان ظالم شوہروں کا ظلم برداشت کر رہی ہے. اگر وہ ہاتھ اٹھا دے, یاد رکھیے گا جو شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اللہ پاک بڑی بڑی بیماریوں میں اسے مسلط کر دیتے ہیں. آپ کو سارے لوگ بولتے ہیں کہ ایسی بیماری ویسی بیماری. جوانی میں اپنی بیویوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ پاک بڑی بیماریوں میں انہیں ملوث کر دے. کتنا ان بچوں پر ظلم کریں, کتنی بار ہر گناہ کے درمیان سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ برا سلوک نہ کریں. آپ بڑے شان سے کئی ہماری بہنیں غیر مسلموں کے جو حوالے ہو رہی بزرگان محترم, یہ ان کی غلطی نہیں ہے, غلطی تو میری اولاد کی ہے. میرے نوجوان میں وہ اخلاق نہیں ہے, وہ کردار نہیں ہے, وہ آنے والی کو یہ سمجھ بیٹھا ہے ارے یہ تو کون میری باندھی ہے. یاد رکھیے شریعت کا مسئلہ ہے, نہ میرے گھر کا مسئلہ, نہ میرے باپ کا مسئلہ ہے. اگر عورت کہہ رہی ہے میں تیرے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی, پوچھئے علماء سے, شریعت کہتی ہے جاؤ ایک داعیہ کو رکھو, اس بہن کو, اس بچی کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کر سکتے. وہ یہ کہتی ہے میں کھانا نہیں پکاؤں گی, تو شریعت کہتی ہے جاؤ خادمہ رکھو. وہ تو رانی ہے, وہ اپنے ماں باپ چھوڑ کر آئی ہے, اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر آئی ہے, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ چکی ہے. لہذا اس رب سے رانی بنا کر رکھو, اس کی خدمت کرو, اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرو. کتنے کمینے قسم کے ہمارے نوجوان بچے ایسے ہیں, شادی میں ماشاءاللہ لائن مار کر صحیح کسی وجہ سے نکاح کو کر لیا, اس کے بعد شراب پی کر نشے کی چیزیں سن کر مارنا, ہڑپ کرنا. کل گزشتہ کل کا مسئلہ ہے کہ نکاح ہو گیا, نکاح کے بعد کہ ایک نوجوان اب کیا کر رہا ہے, غصے میں آ کر طلاق دے دیا.
اب دیکھیں کیا کہہ رہا من سامنے ہوتا تو جوتا برسایا ہوتا، کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی اس لیے حلالہ کرنا چاہتا، میری بیوی مان لی۔ یاد رکھیے شریعت کا مسئلہ، اگر میں نے اللہ معاف فرمائے بابا معاف فرمائے کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 مرتبہ ایک ہی بات میں پکار دیتا ہے، چاہے وہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو یا نہ ہو، اگر اس نے پکار دیا 3 طلاق پکارنے کے بعد کوئی بھی ذمہ دار جوڑے گا وہ حرام کام کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھیں گلیوں پر بیٹھ کر فیصلہ کرنے والے جاہل قسم کے لوگ کان کھول کر سن لیں، جب طلاق ہو گئی کوئی بھائی کا نام نہیں ہے شریعت کے اندر مداخلت کرنے والا۔ مودی اگر شریعت کے اندر مداخلت کرتا ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ آپ ایک مسلمان ہو کر، آپ ایک قرآن پڑھنے والے ہو کر آپ شریعت کی مداخلت کرتے ہیں، جہاں نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہو گیا، قرآن سے ثابت ہو گیا، جو بندہ طلاق دیتا ہے 3 طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، لیکن واضح نکمے قسم کے انسان اور فیصلہ کرنے والے اور نہیں بھی معافی مانگ لو جوتا ماریں گے جوتا، اللہ کے لیے ایسی حالت نہ لائیں، اللہ سے براب ہو جائیں گے۔ حدیث میں آیا رسول علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا، اپنی بیوی سے زنا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اپنی بیوی سے زنا اس طرح سے کہ وہ طلاق دے کر پھر بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسے بیوی کے ساتھ۔ صرف زبان سے طلاق دینا ہی ضروری نہیں ہے بزرگان محترم، یاد رکھیے۔ مثلا کسی آدمی نے یہ کہا آج 9 بجے کے اندر تو آئی نہیں، تو مجھے نکو بولے، کیا بولے؟ آج 9 بجے کے اندر تو نہیں ہے مجھے تو نکو۔ اگر وہ 9 بجے کے اندر نہیں آتی ہے، کل آتی ہے، پوچھئے علماء سے لڑائی جھگڑے کے درمیان اس طرح شک لگانے کی وجہ سے اس کے اوپر طلاق واقع ہوگا۔ کیا سمجھ بیٹھے ہیں شریعت کا باریک باریک مسئلہ؟ ان بچیوں پر ظلم نہ کریں۔ آج ایک ایسا نہیں ہزاروں عائشائیں تڑپ رہی ہے، ہم ان کے بارے میں سوچیں۔ میں خاص کر میرے ان بڑے حضرات سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے گا آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کر لیا تو آپ کو غصہ آتا ہے۔ آپ اگر آنے والی بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں، آنے والی بہن پر ظلم کر رہے ہیں تو آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ اس لیے میں عدم درخواست کروں گا کہ ظلم بہت زیادہ ہو گیا۔ جب ظلم زیادہ ہوتا ہے یاد رکھیے گا حدیث میں آتا ہے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب دنیا کے اندر ظلم زیادہ ہوگا، مظلوموں کی تعداد زیادہ ہوگی تو اللہ پاک بڑی بڑی بیماریاں ڈالے گا، ظالم بادشاہوں کو مسلط چیزوں میں مہنگائی آ جائے گی، سالی آ جائے گی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے ظلم کی وجہ سے۔ ہم کتنا اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بڑا بالکل آج یہ طے کرنا چاہیے گا، میں پھر کہتا ہوں آپ نماز پڑھنے سے بہتر ہے، آپ عوامی اور شام پڑھنے سے بہتر ہے، آپ آج کی پوری رات مسجد میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ چاہیے اٹھ کر جس کا دل توڑا ہے، جس پر ظلم کیے ہیں، چاہیے معافی مانگیے، ورنہ یاد رکھیے گا
آپ معاف کیجیے. حدیث میں آتا ہے رسول علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت ایک بندے کو لایا جائے گا جو بندہ اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی, پورا نیکیوں کا دفتر خالی ہی خالی ہوگا. اور وہ سمجھ جائے گا اب مجھے تو کہاں جانا ہے, جہنم میں جانا ہے, نیکی ایک بھی نہیں ہے. اللہ پاک اس بندے کو بلائے, میرے بندے, فرشتوں سے کہیں گے اس بندے کا دفتر کھولو. کہا کہ اللہ اس نے کوئی نیکی نہیں کیا. اللہ پاک کہیں گے اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے. یہ جو بندہ تھا سب کو معاف کرتا تھا, یہ سمجھ کر اللہ کے بندے ہیں اس لیے یہ سمجھ کر یہ سب کو معاف کر دیا. کوئی بھی اس کے اوپر ظلم کرتا اس کو بھی معاف کرتا تھا, کوئی ظلم نہ کرے یا نہ کرے اس کے اوپر جو بھی ہو, کوئی دل توڑتا ہے اس کو بھی معاف کر دیا, کوئی معافی مانگنے آتا ہے اس کو بھی معاف کر دیا. لہذا جب اس نے میرے بندوں کو معاف کر دیا, فرشتوں تم گواہ رہو میں نے آج اسے معاف کر دیا. معافی اگر وہ مانگنے آتا ہے منہ بنا کر اتنے دن کے بعد مجھے سوچ کیا وہ تو بلی سوچ ہوئے تھا کچھ ایک سے کھچ ہو گئی, اس طرح سے بات بیکار کی بات نہیں کہا. معافی اگر مانگنے آتا ہے دل کھول کر دل بڑا کیجیے. اس وقت یہ ہمارے دل اتنے چھوٹے ہو چکے ہیں, مرغے کے دل سے بھی زیادہ ہمارے دل چھوٹے ہو چکے ہیں. دل بڑا کیجیے. وہ معافی مانگنے آتا ہے دل کھول کر معاف کر دیجیے. اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کے حوالے کر دیجیے. دیکھ میرے بارے میں تجھے جو غلط فہمی ہوئی تھی آج تو مجھے معاف کر دے, میں تجھے معاف کر دوں. یہ کیوں ہوتا ہے پتا یاد رکھیے, یہ کیوں ہوتا ہے, ہوتا کس وجہ سے ہے. یہ درمیان کے جو لگو بجو کرنے والے رہتے ہیں وہ اتنا مسالہ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے لڑائی بڑھنے کے بجائے کیا ہو جاتی ہے, گھٹنے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. ان لگو بجوں کو اللہ حفاظت فرمائے. بڑے کمینے قسم کے انسان ہوتے ہیں ماشاءاللہ, سامنے ہو ان سے بڑا نمازی, ان سے بڑا کیا ایک صاحب ہے, میں نام مجھے میرا دل بڑا ٹوٹتا ہے, مجھے تو اتنا صورت دیکھ کر نفرت سی آتی ہے, لیکن کیوں اللہ گواہ بنا کر ہم دل سے معاف کر دیتے ہیں. پیچھے بول کر مرنے سے بہتر ہے تم مرد ہو, تم لہنگا نہیں پہنتے ہو, تم جوان ہو. ارے اللہ تمہیں جوانی دیا ہے, اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے, تمہارے چہرے پر داڑھی آتی ہے, دم ہے. ارے ہم انسان, ایمان ایسا نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہو, غلطی ہوتی ہے. آئیے آپ بولیے کہ بھائی مولانا آپ سے غلطی ہو چکی ہے. ہم کبھی یہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے تو جب ہمیں جھکا مانتے کام ہوگا ہوٹلوں پر بیٹھ کر, گلی کوچوں میں بیٹھ کر عالم کی غیبت کرنا, حافظ کی غیبت کرنا. یاد رکھیے حضرات علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارا احترام کریں, عزت ذلت تو اللہ دیتے ہیں. دل کبھی اتنا ٹوٹ جاتا ہے بزرگان محترم, صبر کر کر. جو اس وقت حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں کئی لوگوں کی وجہ سے دل بہت چور چور ہو جاتا ہے, لیکن کبھی تو ہمت ہار کر میں صرف اس نیت کے ساتھ, کبھی تو اتنا ارادہ تو کر لیا تھا کہ ہم چھوڑ کر چلے جائیں, لیکن یاد رکھیں ہم شان سے تو نہیں کہتے, آج صاف کہتا ہوں, آج صاف صاف بات آ جائے آپ کے سامنے. اللہ نے آواز بھی اچھی کی ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. بیان کا طریقہ بھی اللہ نے اچھا دیا ہے. کسی اور مسجد میں جائیں تو اللہ میں صاف کہتا ہوں, اللہ گھمنڈ کی باتوں سے بچائے. آنکھ بند کر کر لے لیں گے 14,500 مجھے تنخواہ ملتی ہے, ہم اپنے گھر کیسے چلاتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے, پھر بھی ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں. اللہ چلانے والی ذات ہے, اللہ آپ کا کبھی محتاج نہ بنائے. کوئی عالم آج تک بھوکا نہیں مرا ہے, کیوں ان کا دل توڑتے ہیں؟ کیا انہوں نے تمہارا بگڑایا ہے, کیا تمہارا انہوں نے نقصان کیا ہے؟ آج تم کرسی پر ہو کر
उलमा की कदर करें, इनकी ताज़ीम करें, इन रातों में इनका दिल अल्लाह के लिए न तोड़ें। हम ये नहीं कहते सिर्फ मेरा नहीं है, पूरे इमामों का मसला यही है। हम सुन सुन कर कान बचा दें। कोई कब्बक कहता है इमामों को क्या भाई, वो तो पुलिस वालों से ज्यादा कम मखलूक, इन हरामों से हमें क्यों जोड़ते हो? हमारा रुतबा क्या है? कुरान उसकी निस्बत से याद रखे, बरोज़े क़ियामत अल्लाह पाक एक आलिम दीन से कहेंगे कि जिसकी तरफ तू इशारा करेगा अल्लाह उसके कुफेर से उस जहन्नमी को जन्नत में भेज देगा। तुम्हारा बेटा लॉयर है, तुम्हारा बेटा डॉक्टर है, तुम्हारा बेटा इंजीनियर है, कहां तक? सिर्फ कब्र के घड़े में। निकाह पढ़ाने के लिए आपको आलिम होना है और नमाज पढ़ाने के लिए आपको आलिम होना है। आप मरते हैं, आपकी जनाजे के लिए आपको आलिम होना है और इमाम होना है, और उसके खिलाफ इस तरह से बातें करें, बेतुकी बातें। हम साफ दिल से कहते हैं, आइए रात में आइए, दिन में आइए, पूछिए आपकी जो गलतफहमी होगी, दिल खोलकर अल्लाह के लिए दिल न तोड़े। बहुत तोड़ दिया, बर्दाश्त नहीं होता। देखिए बहुत आपसे हम मोहतरमाना दरखास्त करते हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हम आपके खादिम हैं, हम आपकी मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, ये ना समझिएगा हम आपके मोहताज हो गए, नहीं। अल्लाह ने इतना जरूर इल्म दिया है, कहीं भी जाएंगे अल्लाह देखिए जब कुत्तों को पाल रहा है, सुअर को पालता है, तो क्या इन उलमा को अल्लाह भूखा पाल देगा? अल्लाह के लिए इन रातों में किसी का भी ना होगा। जो बातें कहीं अल्लाह उन सब पर मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी का हमने फिर कहता हूँ, अगर मेरे तरफ से साफ मजमे में सबसे फर्दन आज की रात अल्लाह के लिए आप सब मुझे माफ कर दें। जिनके तरफ से बदगुमानी की वजह से आपका दिल टूटा हो, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं भी ऐलान करूंगा कि अगर आपकी तरफ से मेरा दिल टूटा है तो मैं साफ तौर पर